السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے قرآن مجید کا تعارف، جو کہ صفحہ نمبر 22 تا 25 پر موجود ہے۔ آمادگی کے لیے طلبہ سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی پر کون سی کتاب نازل فرمائی؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے کتنے پیغمبر نازل ہوئے؟ ان دونوں کے جوابات آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ ہمارے آخری نبی پر قرآن مجید نازل ہوا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر نازل فرمائے۔ مقاصد: سبق کے آخر میں طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ قرآن مجید کی اہمیت، تلاوت اور آداب سے روشناس ہوں گے، مشق سوالات خود سے حل کرنے کے قابل ہوں گے، تحلیقی صلاحیت بہتر ہوگی۔ قرآن مجید کا تعارف مکمل سبق دیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر مقدس کتابیں نازل فرمائیں۔ ہدایت، سیدھا راستہ، رہنمائی، مقدس، پاک۔ مشہور آسمانی کتابوں کے نام زبور، تورات، انجیل اور قرآن مجید ہیں۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آخری کتاب قرآن مجید ہے، جو ہمارے پیارے نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول اور آخری نبی ہیں، اسی طرح قرآن مجید بھی آخری آسمانی کتاب ہے۔ یہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ سرچشمہ، ذریعہ، یعنی تمام انسانوں کے لیے سیدھی راہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ قیامت تک اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، کوئی بھی اس کے کسی بھی حرف کو نہیں بدل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن ایک ہی وقت میں نازل نہیں کیا، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ 23 سال کا عرصہ یعنی 23 ایئرز لگے قرآن پاک کو نازل ہونے میں۔ کبھی کوئی آیت نازل ہوتی تو کبھی کوئی سورت، اور اس میں وقفہ بھی آتا، اسی لیے اسے نازل ہونے میں 23 سال کا عرصہ لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو کہ اللہ کے حکم سے قرآن پاک کو لے کر آتے، اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے۔ قرآن مجید کی وہ آیات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں، مکی آیات کہلاتی ہیں، اور جو آیات ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی آیات کہتے ہیں۔ یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ ہجرت کا مطلب ہے اپنے شہر یا اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے وطن میں جا کر رہنا، وہاں پر بس جانا۔ اب یہاں پر ہجرت مدینہ سے پہلے کی آیات جو نازل ہوئیں ان کو مکی آیات کہا گیا ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے، مدینہ جانے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہتے تھے، تو جو آیات مکہ میں رہتے ہوئے نازل ہوئیں وہ مکی آیات کہلاتی ہیں، اور جو آیات ہجرت مدینہ کے بعد یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کے بعد، مدینہ چلے جانے کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی آیات کہلاتی ہیں۔ مکہ سے مکی اور مدینہ سے مدنی۔ قرآن مجید کی صورتیں 114 ہیں اور 30 پارے ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ایمان کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی ہر بات سچ ہے، اس لیے ہر مسلمان کے لیے قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنا لازم ہے۔ یعنی قرآن پاک میں جو بھی احکامات دیے گئے ہیں، احکام حکم کی جمع، ان پر عمل کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام بات، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے، لہٰذا اس کی تلاوت کرتے وقت کچھ آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وہ آداب کون سے ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی جسم پاک ہونا چاہیے، کپڑے پاک ہونے چاہیے اور جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وضو کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
نمبر 4، قرآن مجید کو پڑھتے وقت اعراب کا خیال رکھنا چاہیے اور صحیح تلفظ سے پڑھنا چاہیے۔ اعراب یعنی زیر زبر پیش، جزم، ان سب کا خیال رکھنا چاہیے اور درست ادائیگی کے ساتھ، درست لفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ نمبر 5، قرآن مجید کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے، یعنی رک رک کر پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور ہم اس کے معنی سے بھی آگاہ ہو سکیں۔ نمبر 6، قرآن مجید پڑھتے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، آپ تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر اس کے دوران باتیں نہ کریں۔ نمبر 7، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو ادب سے سننا چاہیے۔ یہ آداب نہ صرف پڑھنے کے ہیں بلکہ سننے پر بھی لاگو ہوتے ہیں کہ جب سنا جا رہا ہو تو بھی خاموشی سے، احترام سے، اطمینان سے سنیں۔ سننے کے دوران کوئی بھی کسی بھی قسم کا کام نہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ دیا گیا ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ توجہ سے سنیں گے، خاموشی سے سنیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سکون پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائیں گے۔ آگے دیکھیے، آنے والے سوالات کے جوابات سوچ کر کاپی پر لکھیں۔ قرآن مجید کا تعارف اور اس کے مشقی سوالات ہیں اور معروضی سوالات بھی ہیں۔ پہلے مشقی سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ مشہور آسمانی کتابوں کے نام تحریر کریں۔ مشہور آسمانی کتابوں کے نام آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ نمبر 2، قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا؟ یہ بھی آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ تیسرا سوال، قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کیوں نازل کیا؟ یعنی آپ نے وہ وجہ بتانی ہے کہ قرآن پاک کو کیوں نازل کیا گیا۔ بہت آسان اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ دوبارہ سنیں جواب، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ قرآن مجید کی تلاوت کے 5 آداب تحریر کریں۔ یہاں پر آپ کی کتاب میں 7 آداب دیے گئے ہیں، آپ نے کوئی سے 5 آداب لکھنے ہیں جو آپ کو آسان لگیں۔ آگے دیکھیے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ آپ کا سوال نمبر 2 ہے، درست اور غلط ہے، اور اس سے اگلا سوال کالم کا ہے، آسمانی کتابوں کے ناموں کو رسولوں کے ناموں سے ملائیں جن پر یہ نازل ہوئیں۔ یہ کام آپ اپنی کتاب پر ہی کریں گے۔ مشقی سوالات جیسا کہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ معروضی سوالات صفحہ نمبر 24 اور 25 پر ہیں جو کہ ہم نے ابھی دیکھے۔ سوال نمبر 2، سوال نمبر 3، درست جواب پر ٹک کا نشان اور غلط پر کراس کا، اور کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ معروضی کا کام صرف کتاب پر کیا جائے گا۔ گھر کا کام دیکھ لیں، صفحہ نمبر 24، سوال نمبر الف کا جز، الف، بے، جیم، دال، 4 سوال ہیں، بہت آسان ہے، آپ نے چاروں کاپی پر کرنے ہیں۔ صفحہ نمبر 24 پر دیے گئے سوالات کے جوابات کے بارے میں والدین یا کسی بڑے سے بات چیت کریں، سبق کا اچھی طرح مطالعہ کریں، سوالات کے جوابات کاپی پر حل کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔